اسی طرح کی بات تاج الاولیاء کی بارگاہ میں بھی. تاج الاولیاء یہ مجذوب صفت اور اس طرح جس کو کہتے ہیں قلندرانہ عادتیں، جسے دنیا و مافیہ سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن در حقیقت انہی کی اس وقت حکومت بھی چلتی رہتی، حکومتوں سے بے نیاز، لیکن حکومتیں بانٹنے والے یہی. بے شک ان کی عادتیں ایسی. ایک صاحب مدراس سے آئے اور غریب تھے، تاج الاولیاء کے پاس. میں نے پڑھا کافی پہلے ہی. آ کر کے کہا کہ حضور حج پہ جانا ہے، آپ کے پاس بڑے بڑے سیٹ لوگ آتے ہیں، راجے مہاراجے آتے ہیں، کسی سے پیسے دلواؤ اور مجھے حج کروا دو. بہت سارے لوگ نظر و نیاز دیتے ہیں، وہ اتنی ساری نظریں آپ بانٹ دیتے ہیں، میرے حج کے پیسوں کا انتظام کر دو. مرید دیوانے ہوتے ہیں جو حقیقت میں ہوتے ہیں. پکڑ لیا. بابا نے کہا ٹھیک ہے رہ جاؤ، یہیں پر رہو. کئی دن گزر گئے، کئی نذرانے بھی آئے، اور جب جب نذرانے آئے پورے آپ بانٹ دیں. وہ صاحب کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، موٹے موٹے پیسے والے سارے چیزیں آئے، سب غربا مساکین میں بانٹ دیتے. میرے ایک کا حج کرا دے تو بابا کو کیا ہوگا، کیا کمی ہوگی. حج کا مہینہ آ گیا. بلکہ فرماتے ہیں وہ صاحب فرماتے حج کا مہینہ شروع ہوا، سارے حاجی جا چکے تھے، اب حج کے دن بھی شروع ہوئے. میں تو مایوس ہوا، اب کیا پہنچائیں. لیکن جو کلندر کا کلندر ہوتا ہے وہ یقین ان کلندروں پر رکھتا بھی ہے. اس کے بعد وہ قدم پکڑتے اور کہتے ہیں اس سال کا حج تو چلا گیا، اگلے سال آپ پکا وعدہ کریں کہ مجھے بھیجیں گے. تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور اس کی پیٹھ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، پیٹھ پر مارا، آنکھ بند ہو گئی. فرماتے ہیں ایک نیم کے درخت کے نیچے میں بیٹھا تھا، اچانک میں دیکھتا ہوں کہ میں عرفات کے میدان میں پہنچا ہوں. عرفات کے میدان میں پہنچا ہوں، سارے حاجی احرام میں ہیں، میں احرام کے حالت میں ہوں، حج کے ارکان میں ادا کر رہا ہوں. تلبیہ پڑھا، کنکریاں مارا، طواف کیا، اور پھر میں نے جو ارکان حج تھے پورے ادا کیا. یہاں تک کہ سارے حاجی واپس آنے لگے. اس میں پتہ نہیں کتنا عرصہ بیت گیا. دل بھر کر کے میں نے طواف کعبہ کیا، دل بھر کر کے زمزم پیا، ساری چیزیں کیا. اور اس کے بعد زمانہ بیتنے لگا. اچانک بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ میرے پاس آئے اور پھر سے ایک تھپڑ رسید کیا. میں اسی نیم کے درخت کے نیچے سویا ہوا ہوں. فرمانے لگے کب تک یہاں پڑا رہے گا، حج ہوا چل، باقی آگے آگے چل. اللہ اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. وہ صاحب خود فرماتے ہیں میں اس راز کو نہیں سمجھ پاتا تھا. میں تو سوچتا تھا کہ کوئی نذرانے والا مجھے حج کو پہنچا دے، لیکن ان اولیاء کو نہ مال کی ضرورت ہے نہ نذرانوں کی ضرورت ہے. ان کی نظر ہی اتنی کافی ہے کہ ناگپور میں بیٹھے تو خانہ کعبہ تک بھی پہنچے. زندہ باد زندہ باد، حق ہے. یہ تاج الورا اور وہ تاج الاولیاء، یہ تاج الاولیاء اور وہ غوث الورا، یہ اولیاء کاملین کے مقامات ہیں. میرے عزیزوں، میں تھوڑی باتیں سلطان الاولیاء کی ذات پاک پر عرض کر کے آگے رخصت ہوتا ہوں. سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے طالب علمی کو دیکھیں، دونوں بھی شخصیتوں کے لیے ایک کامن چیز ملتی ہے. غوث پاک شریعت اور طریقت کے سنگم تھے، اسی طرح تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالی علیہ شریعت اور طریقت کے سنگم تھے. شریعت بھی آپ کے ہاں ہے، طریقت بھی آپ کے ہاں ہے. اگر شریعت نہ ہوتی تو کبھی مفتی عبد الرشید رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے ہاں نہیں بلاتے، نہ ان کو مسند افتاء پر بٹھاتے. وہ جاہل ہیں جو مشہور کرتے ہیں کہ اولیاء کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، وہ خود ہی جاہل ہیں. اولیاء کاملین تو حقیقت میں شریعت کے سمندر ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں ما کان اللہ من ولی جاہلا ولو کان لعلمہ اللہ اولا. اللہ کا کوئی ولی جاہل نہیں ہوتا. یہ اور بات ہے کہ کسی کے پاس اگر پڑھا نہیں ہے اللہ خود اسے پہلے پڑھاتا ہے، پہلے اسے علم دیتا ہے پھر ولایت دیتا ہے. تو کسی ولی کے بارے میں یہ مت سمجھنا یہ کسی مدرسے کو نہیں گئے، کسی کے پاس مولانا کے پاس نہیں بیٹھے. اللہ رب العزت بعض اولیاء کو علم لدنی عطا فرماتا ہے. تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ شریعت کے اور طریقت کے سنگم تھے. اسی طرح سیدی غوث الورا سلطان الاولیاء شریعت اور طریقت کے بحر ذخار تھے. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے سچے اولیاء کے عاشقین وہ ہیں
جو شریعت کو بھی پاس رکھتے ہیں طریقت کو بھی پاس رکھتے بے شک بے شک ہیں. سبحان ایک بات یاد رکھیں, کچھ لوگ اگر گمراہ کریں کہ نہیں طریقت کی طرف مت جاؤ, صرف شریعت دیکھو, وہ فاسق بنا دیں گے تمہیں, فاسق بنا دیں گے. جی جی بہت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو صرف شریعت پڑھتا رہا اور طریقت کی کوئی بات نہیں سیکھا وہ فاسق ہو جائے گا, اور جو شریعت کو چھوڑ کر طریقت کی بڑی بڑی باتیں پڑھنے کے لیے آیا تو وہ تو زندیق بن جائے گا, شیطان بن جائے گا, شیطان اسے گمراہ کر دے گا. اور جو دونوں کو جمع کر دیا وہ اللہ تک پہنچ گیا, سبحان اللہ. وہ رب تک پہنچ گیا. کیونکہ میرے عزیز شریعت مولانا لوگوں کی نہیں ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, بے شک کیا کہہ رسول پاک کی ہے. ایسا اور اس دروازے کو چھوڑ کر رب کی معرفت کہاں سے ہوگی؟ بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مکر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بے شک کیا کہنے زندہ باد زندہ باد. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ در حقیقت میرے آقا کا دروازہ ہے, یہ چھوڑ کر معرفت تک نہیں پہنچ سکو گے. یہ زبان کی تاثیر کیسے آتی, یہ زبان کی تاثیر کیسے آئے گی؟ اولیاء کی زبان میں جو ہوتی, بابا جو بولتے تھے تاج الاولیاء, بولنے کی دیر نہیں ہوتی تھی کہ کام ہو جاتا تھا. بے شک کیا آپ نے نہیں سنا؟ ناگپور والے اگر تاج بابا کو نہ سنے ہو تو سب سے بڑی جہالت ہے, سب سے بڑی جہالت ہے. آپ جو فرماتے, حتیٰ کہ ایک عورت آئی, ایک صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں میری بیوی بہت ہی بیمار ہوئی, لا علاج مرض میں مبتلا تھی. ڈاکٹروں نے کہا کہ جو کھائے کھلا دو پلا دو, ہو گیا اس کا ٹریٹمنٹ ختم ہو گیا. تو وہ صاحب کہتے ہیں میں اپنی کمزور عورت کو لے کر کے بابا کے پاس آیا. بابا نے دیکھا اور ان کی جو زبان ہوتی ہے ہو جی ہو جی, سبحان. آپ نے فرمایا ابھی نہیں مرتے, ٹھنڈے کھاتے ٹھنڈے پیتے اور جیتے. واہ 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 سبحان اللہ. اتنا فرمایا. وہ صاحب کہتے ہیں میں دیکھا میری بیوی بالکل صحت مند ہے اور اٹھی, کئی سال جی. بے شک آپ کی زبان سے بھی نکلا, سارے اطباء نے کہا لا علاج ہے, اور اس کلندر کی زبان سے نکلا سارا علاج ہوا. واہ. زبان کی تاثیر آتی کیسے؟ ایک بات یاد رکھیں, زبان میں جو تاثیر آتی ہے, یہ اولیاء جو بولتے ہیں, جملے بولے اور اثر ہو جائے, ہم ہزار بولے کچھ نہ اثر ہو. حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے, کہا کہ حضور میری بیٹی کی شادی ہے, کچھ کر دیں. کہا جا کچھ پتھر ڈھیلا لے کے آ جا. کچھ ملے, وہ کہتے میں 3 ڈھیلے لے کے آیا, 1 ڈھیلا 2 ڈھیلے 3 ڈھیلے جو بھی لے آئے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے 3 بار قل ہو اللہ پڑھا, اس پر دم کر دی, لے جا تیری بیٹی کی شادی کر, اور بھی ایسے جی. کہا میں ڈھیلے لیا تو دیکھا وہ سونا بنے ہوئے تھے, سونے کے تھے. بیچا تو اتنا مال آیا کہ بڑی شادی بھی رچائی, گھر بھی خریدا. لیکن وہ صاحب کہتے ہیں نسخہ تو مل گیا تھا, سامنے دیکھا تھا 3 بار قل ہو اللہ تو پڑھنا ہے, گھر میں جا کر بہت سارے ڈھیلے جمع کر لیے اور رات بھر بیٹھ کر کے قل ہو اللہ قل ہو اللہ قل ہو اللہ پڑھتا رہا. 1000 بار ہو گیا, بار بار آنکھ کھول کے دیکھے تو ڈھیلا ہی ہے. دوسرے دن آیا, کنفیوژن تو نہیں ہو گیا, سننے میں مجھے غلطی تو نہیں ہوئی. پوچھا بابا محبوب الہی سے, میں آیا تھا آپ کے پاس ایک بار, آپ نے ڈھیلے پر کیا پڑھا تھا؟ کہا قل ہو اللہ پڑھا تھا. کہا کتنی بار پڑھا تھا آپ نے؟ کہا 3 بار. عجیب حال ہے, میں 1000 بار پڑھا, ڈھیلا کچھ بھی نہیں بدل رہا. محبوب الہی نے فرمایا تیری زبان اور ہے میری زبان اور, تیری زبان الگ ہے میری زبان الگ ہے. اس کو ایک میں عقلی مثال سے اگر سمجھا دوں, عقل کی آنے والی مثال, آپ دیکھیں بندوق کی گولی مشکل سے 50 گرام کی ہوتی ہے, 100 گرام کی سمجھ لیں. دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا پتا نہیں, آپ پیتل کی ہو تانبے کی ہو جس کی بھی ہو, وہ بندوق کی گولی 50 گرام کی 100 گرام کی لو ہاتھ میں, آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں, اور وہ ہاتھ میں لے کر کسی کو مارو, مر جائے گا آدمی؟ زیادہ سے زیادہ تھوڑی چوٹ لگے گی, اتنا ہی ہوگا نا. لیکن اسی گولی کو بندوق میں رکھ کے مارو, پھر تو وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. تو میرے ہاتھ کی کیا غلطی تھی؟ بات یہی کی ہے کہ بندوق میں وہ کمال ہے کہ بارود کو وہ آگ بنا ڈالتی ہے, میرے ہاتھ میں وہ چیز نہیں.
اسی طرح ہماری زبانیں اور ہیں جو جملے بولتی ہیں، اور ان کی زبانوں سے جو جملے نکلتے ہیں، کبھی وہ سونا بناتے کبھی چاندی بناتے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اسی لیے وہ پتھروں کو بھی دیکھا انہوں نے تو گوہر نایاب بنایا، جاہلوں کو دیکھا تو عالم با عمل بنایا، درویش فقیر کو دیکھا تو امیر و غنی بنایا، اور پھر کسی عام کو دیکھا تو ولایت کے مقام کو بھی پہنچایا۔ عزیزان گرامی، غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زبان کی تاثیر، اولیاء کی زبان کی تاثیر، میں یہ کہہ رہا تھا کیسے آتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 چیزیں تم پابندی کر لو، تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ 2 چیزیں، یہ ایک صحابی کو حضور نے تعلیم دی۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی چیز آپ بتا دیں؟ فرمایا میرے آقا نے حلال کھاؤ اور سچ بولو، حلال کھاؤ سچ بولو، 2 چیزیں تم پابندی کر لو، پھر دیکھو تمہاری زبان میں تاثیر کتنی آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس زبان سے حرام لقمہ چلا گیا ہو، زبان کی تاثیر ختم۔ جس زبان پر جھوٹ، گالی گلوچ، چغلی، غیبت، اس کی تاثیر کہاں سے آئے گی؟ یا اولیاء کاملین ہیں جو اپنے ہوش و حواس سے لے کر اپنے اخیر عمر تک حرام لقمہ تو دور کی بات ہے، شبہ والی چیز سے بھی بچتے تھے، بے شک، شبہ والی چیز سے بھی، اور ان کی زبانوں سے جھوٹ تو درکنار ہے، یہ مذاق بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتے۔ بے شک۔ عزیزان گرامی، اس لیے زبان کی وہ تاثیر تھی کہ گفتہ خدا بوت، کیا ان کا کہنا اللہ کا کہنا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کی باتیں ہم نے تاج الاولیاء کی بھی پڑھی۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ہم مہاراجہ باغ، یہاں علاقہ ہے، ٹانگے میں سفر کر رہے تھے تاج بابا کے ساتھ، ٹانگے والے کو اچانک کہا چل رہے گاڑی بڑھا کابل قندار کی طرف۔ کابل قندار کہاں ہے؟ افغانستان میں۔ کہاں گاڑی بڑھا؟ کابل قندار کی طرف۔ صاحب کہتے ہیں اچانک میں دیکھا گاڑی بڑھتی بڑھتی آئی، افغان میں ہم پہنچے ہیں، کابل قندار میں چل رہے ہیں۔ بابا ایک جگہ گاڑی رکائے اور ایک گھر کے سامنے رکائے، 3 لوگ اندر سے آئے، تینوں سے آپ نے بات کیا، اور کون سی زبان میں بات کیا یہ صاحب کہتے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، گاڑی سے ہی بات کیا، انہیں کچھ سمجھایا، اور پھر ٹانگے والے کو کہا چل رہے پھر ناگپور کی طرف۔ اللہ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ واپس نکلے تو وہ صاحب فرماتے میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر یہاں تاج آباد میں ہے، پھر یہاں مہاراجہ باغ کے پاس ہے۔ اس واقعے کو کہتے ہیں ٹانگا گیا بھی آیا بھی، بات چیت بھی ہوئی، منٹ بھی نہیں گزرا تھا، واہ، منٹ بھی نہیں گزرا تھا۔ یہ ہے طی زمان اور طی مکان کی کرامات، بے شک، کہ اللہ ان کے لیے زمین کو گھیر دیتا ہے، وقت کو لپیٹ دیتا ہے۔ 1-2 نہیں میرے عزیزوں، بے شمار کرامت ہے۔ حقیقی بات اگر میں بتاؤں، الحمدللہ کافی اولیاء، کافی سلاسل کو میں نے پڑھا ہندوستان کے مشائخ اور اولیاء میں، سرکار غریب نواز کی کرامات اور کچھ مشائخ چشت کی کرامات کے بعد سب سے زیادہ کرامات اگر میں نے کسی کی پڑھی ہے تو تاج الاولیاء کی۔ سبحان اللہ۔ حضور تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجذوب تھے، لیکن ایک دن میں نہ جانے کتنی کرامات کا ظہور کرتے تھے، بے شک، ایک دن میں کتنی کرامات کا ظہور کرتے تھے۔ بلکہ ایک صاحب وہ فرماتے ہیں کہ میں پولیس میں نوکری کرتا تھا، اور نوکری کرتے کرتے میں ہانگ کانگ چلا گیا، پھر آسٹریلیا یا امریکہ چلا گیا، میرے ساتھ یہاں کا ایک نوجوان بھی تھا، جنگیں ہوئی، واپس آیا، واپس میں آ گیا، وہ نوجوان نہیں آیا، تو اس نوجوان کی ماں کو جب پتا چلا کہ یہ صاحب آئے ہیں تو وہ روتی ہوئی بابا کے پاس آئی، قدم پکڑ لیا، کہا کہ بابا میرا بیٹا نہیں آیا، انگریزوں کی فوج میں تھا یا پولیس ڈیوٹی پر تھا، گیا تھا ہانگ کانگ یا پھر امریکہ وغیرہ لندن گیا، آیا نہیں، واپس نہیں آیا۔ حضرت تاج بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے وہ کہنے لگی جب تک میرا بیٹا دو گے نہیں میں یہاں سے جاؤں گی، جب تک نہیں لوٹاؤ گے میں نہیں جاؤں گی۔ مجھے لگتا ہے شہر ناگپور والے یہ ادا اگر بھول گئے ہوں تو واپس پکڑ لو، حاجت آ جائے چادر پکڑ کر بیٹھ جاؤ، جب تک یہ نہ ہو جائے اٹھوں گا نہیں۔ بے شک، دیکھنا آج بھی وہ کرامات زندہ ہے۔ بے شک، بے شک۔ وہ خاتون بیٹھی، اس کے بعد روتی رہی، تاج بابا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے دیوانی اٹھ، وہ نیم کے درخت کے ساتھ سامنے جا، دیکھ کون سویا ہے۔ وہ عورت آتی ہے، دیکھا وہ نیم کے درخت کے نیچے اس کا جوان بیٹا سویا ہوا، جو غائب
کہاں سے؟ امریکہ سے واپس نہیں آیا تھا. اس کو اٹھایا, چمٹایا, گلے سے لگایا, پوچھا تو کہاں تھا میرے عزیز, میرے لال, اتنے دن غائب ہو گیا. وہ لڑکا کہنے لگا ماں جنگ میں شریک ہوا تھا, ہانگ کانگ کی جنگ کے بعد میں جرمنی چلا گیا. میں نے سوچا کہ وہاں کچھ دن گزار لوں. ہوٹل میں وہاں پر کچھ کھا رہا تھا, ایک بزرگ آئے اور وہ بزرگ کلندر صفت سے مجھے ایک تماچا مارا اور کہا اے لڑکے تو یہاں عیاشی کر رہا ہے, تیری ماں تیرے گھر پر رو رہی ہے. میں ڈر گیا, یہ بابا یہاں جرمنی میں کہاں سے آئے, کون بابا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میری ماں رو رہی ہے, میں کیسے جاؤں, ابھی اتنی جلدی کیسے جا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے میرے پیٹھ پر مارا تو میری آنکھ بند ہو گئی اور مجھے غشی آ گئی. اب میں اٹھاؤں تو دیکھ رہا ہوں یہ درخت ہے اور تم میرے سامنے کھڑی ہو. وہ خاتون کہتی ہے چل میں تجھے دکھاؤں کون بابا جرمنی میں آیا تھا. ہاتھ پکڑ کر کے لائی تاج بابا رحمت اللہ علیہ کے دربار میں. وہ لڑکا چیخ پڑا, ہاں یہی تو وہاں پر آئے تھے, وہاں سے لائے. یہ اولیاء ہے پل بھر میں. اسی لیے میں نے کہا جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ان کی صفات ہے میرے عزیز ہو. اولیاء کاملین کی ان زندگیوں کے بعد ایک میسج میں اب دینا چاہوں گا, وقت شاید کافی ہو گیا ہے. میں سمیٹ کر کے سلطان الاولیاء غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاج الاولیاء کے ان فیوز سے برکتیں حاصل کرتے ہوئے, اے حاضرین بزم, علماء, ہم سب آج کی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی شان میں اللہ نے ایک جملہ فرمایا قرآن, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بار بار سنتے ہیں نا آیت آپ, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک خبردار, اللہ کے ولیوں کو نہ دنیا میں کسی کا خوف ہوتا ہے, نہ آخرت میں کوئی غم ہوتا ہے. کوئی خوف نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا ان کو خوف؟ سوچا آپ نے کبھی کیوں نہیں ان کو خوف ہوتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں, بیٹا جب تک باپ کے ساتھ رہتا ہے چھوٹے میں, اور باپ آس پاس ہے, ماں آس پاس ہے, بچہ کسی سے نہیں ڈرتا. باپ جہاں چھوٹا, ماں جہاں چھوٹی, بچہ بازار میں رونے لگ جاتا ہے. ہوتا ہے کہ بچپن میں ہم بھی کہیں چھوٹ گئے تو دھاڑے مار مار کر روتے تھے, پتہ نہیں کون پکڑے گا, کیا کرے گا. ہمارے ماں باپ تھوڑی دیر کے لیے بھی چھوٹ گئے. جب بڑے ہم سے چھوٹ جائیں ہم روتے ہیں, ہر چیز سے روتے. سنو آج یہ اولیاء کسی سے, یہ بلا تشبیہ بلا تمثیل, اولیاء کاملین ان کی زبان پر ہمیشہ ایک نعرہ رہتا تھا, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اور جس نے اس کو سب سے بڑا سمجھا, اور جب تک اس کی نگاہ عنایت کے سامنے ہے, ان کے تصورات میں یہ ہوتا سب سے بڑا جو ہے, میں اس کی نظروں کے سامنے چل رہا ہوں, وہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب بڑا ساتھ ہو تو پھر دنیا میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا. جیسے بچہ نہیں ڈرتا, اور جہاں بڑے کو چھوڑ دیا ہر چیز سے ڈر لگتا ہے, پھر ہر چیز سے خوف ہوتا ہے. آج ہم ڈرے اسی لیے ہیں, کہتے ہیں مسجدوں میں اللہ اکبر, باہر آ کر کے پھر پتہ نہیں کسی کو اور کو بڑا مان لیتے ہیں. میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا, یہ لفظ ایسا ہے کہ جس دن ہم اپنے ماں کے پیٹ سے آئے تھے دنیا میں, سب سے پہلا لفظ ہمارے کانوں میں اللہ اکبر یہی کہا گیا تھا. آپ کو بھی اذان دی گئی ہوگی, ہمیں بھی اذان دی گئی. سب سے پہلا جملہ بھی یہ سکھایا گیا ہے, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. کیوں؟ اسی دن تمہیں مسلمانوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے, اے بچے آنے والے, کسی اور کو بڑا مت سمجھنا, کسی کا خوف نہ رکھنا, اس لیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن ہوش آتے ہی بچہ بھول جاتا ہے. اگر وہ اللہ اکبر کی گونج اس کی زندگی بھر جاری رہی, کبھی اسے کسی کا خوف نہیں آئے گا. دیکھنا ہماری زندگی اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے, اور جنازے پر بھی امام سب سے پہلے اللہ اکبر ہی کہتا ہے. ہمارے جنازے پر اللہ اکبر کہہ کر کے ہی تکبیر باندھی جاتی ہے. دونوں زندگی کی شروعات اور زندگی کا اختتام اللہ اکبر پر ہے. یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں, آج کسی اور کو بڑا نہ سمجھو. نشے میں چور اگر 5 سال کے لیے کوئی تخت مل گیا ہو کسی کو, وہ فرعون ہو سکتا ہے لیکن اللہ نہیں ہو سکتا.
کیا کہنے؟ نمرود ہو سکتا ہے لیکن خدا نہیں ہو سکتا. بہت اچھا ہے حضرت، بہت یاد رکھو ہم اللہ اکبر کہنے والے ہیں. ارے ہمارے درمیان مغل بادشاہوں میں سے نام کا اکبر آیا تو ہم اسے اکبر نہیں کہتے. تو اگر تم تو پورے پیدائشی نمرود نظر آتے ہو، ہم کیسے تمہیں اکبر مان لیں؟ بہت اچھا ہے. ہم کیسے اکبر مان لیں؟ ایک بات یاد رکھیں، مسلمان پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کو اکبر کہتا ہے. اکبر. اور اتنا ہی نہیں، بچے کو کیوں یہ اذان سنائی گئی تھی؟ بتایا آپ کو کیوں؟ جب پیدا ہوئے تھے آپ، کیوں اذان سنائی گئی تھی؟ اس لیے کہ اے بچے ابھی سے عادت ڈال لے، ہر دن تجھے 5 بار یہ پکارا جائے گا. 5 بار اذانوں میں مؤذن پکارے گا تاکہ تجھے اس آواز سے وحشت نہ ہو، تجھے لگے کہ یہ تو وہی آواز ہے جو پہلے دن میں نے سنا تھا. سبحان اللہ، بے شک. یہ تو وہی آواز ہے. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو اذانیں سن کر کے بھی غافل ہیں، اے نادانو تم اپنی پیدائشی آواز کو سن کر غافل ہو. پیدائشی آواز ہے تمہاری، جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن کی آواز ہے. اس اذان کا احترام کرو. جیسے پکارا جائے یہ سوچو میرے مولا نے مجھے بلایا، جلدی جانا ہے. جہاں بیوی بلاتی ہے تو دکان بند کر کے جاتے ہو، کوئی سیٹھ بلائے تو کام چھوڑ کے بھاگتے ہو. جب رب بلائے تو تم نہیں جا سکتے، رب بلائے تو نہیں جا سکتے. عزیزان گرامی، آج عمل کی بنیاد پر یہ میں بات ضرور کروں گا. یہ جتنا خوف اور ڈر ہمارے دلوں میں آ رہا ہے، امام غزالی لکھتے ہیں کہ 2 خوف ایک دل میں نہیں آ سکتے. 2 خوف ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. یا تو تمہارے دل میں اللہ کا خوف آئے گا تو دنیا کا خوف نہیں آئے گا، اور اگر دنیا کا خوف ہے تو اللہ کا خوف نہیں آئے گا. اللہ سے نہیں ڈرو گے، پھر دنیا کا خوف اگر ہے تو اللہ کا خوف نہیں آئے گا. پتہ نہیں یہ کیا کر لے گا، وہ کیا کر لے گا، وہ مارے گا، یہ مارے گا، یہ سارے خوف رہیں گے، اللہ کا خوف نہیں آئے گا. اور جس کے سینے میں اللہ کا خوف ہو وہ تاج الاولیاء ہے، وہ غوث الورا ہے. وقت کے سلاطین کو بھی وہ ٹھوکروں پر رکھتے تھے، کچھ نہیں بگاڑ سکے ان کا. حکومتیں آئی گئی، سب بدلتی رہی. بلکہ ایک روایت تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے، امریکہ کی سرزمین پر کوئی ایک صاحب تھے، وہ بابا کے بڑے عاشق تھے، آپ کی تصویر اپنے گھر میں لگائے ہوئے تھے. وہاں کام کرنے والا ایک دن کام کرتے ہوئے ڈر کے بھاگا. کام کرتے کرتے مالک نے بلا کر کے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچرا جھاڑ رہا تو وہ تصویر بات کر رہی ہے، وہ تصویر بات کر رہی ہے. تو وہ گھبرا گئے. وہ بابا کے جو مرید تھے وہ سمجھ گئے کہ ہاں وہ بات کیوں نہیں کرے گی، وہ قیامت تک بات کرے.